سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان اللہ. حضرات گرامی، علماء بقار، ثناءوانان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحب خانہ جنہوں نے اس محفل کا ماشاء اللہ. انعقاد کیا ہے، محترم محمد اظہر بھائی اور برادران اور ان کے جمی برادران اور دیگر سامعین ہمارے جو تشریف لائے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ. علماء کرام. علماء کرام بھی اور بزرگان دین بھی. سبحان بات بہت مختصر ہے، بہت تھوڑی سی ہم ماشاء اللہ. صرف حاضری لگانے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان. دیکھیے، قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت اور رسالت کا جی. تذکرہ ہوتا ہے، وہاں یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، جاءکم، اللہ. لقد جاءکم. جاءکم رسول من انفسکم، جی. رسول آ گیا. بے شک. پھر فرمایا آگے بھی ذکر ہوا تو فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک. تمہارے پاس برہان. برہان آ گئی. اللہ اللہ. برہان ہم اس کا اردو میں اگر معنی کرتے ہیں تو اس کو دلیل کہتے ہیں. دلیل وہ چیز ہے جس کا رد ہو سکے، لیکن برہان وہ ہے جس جیسی کوئی برہان نہ لائی جا سکے، جس کی مثل کوئی برہان نہ لائی جا سکے. تو گویا فرمایا جاء، قد جاء، لقد جاء. یہ بے شک. سبحان اللہ. پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم. جی، پھر تمہارے پاس آ جائے. واہ جی واہ. قد جاءکم رسول من انفسکم. پھر فرمایا ارسلناک، ہم نے تمہاری طرف بھیجا. یعنی یہ بالکل ذکر نہیں ہو رہا کہ ہم نے تمہارے اندر پیدا کیا، واہ 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 واہ. ہم نے تمہارے اندر پیدا کیا. یہ انبیاء کا ذکر ہوتا رہا اور ہو رہا ہے، تو کسی کو کہا فلاں
حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب، ہر ایک کے نبی کے لیے. لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ رہی ہے تو جاءکم اور ارسلناک کیا کہنے آیا ہے اور ہم نے بھیجا ہے. واہ بھائی واہ، جی، بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے بھیجا ہے. ذرا توجہ دیجیے کہ جو ذات کہیں موجود ہو اسی کو بھیجا جاتا ہے. جی، پہلے موجود ہو اسی کو بھیجا جاتا ہے. واہ. جو موجود ہی نہ ہو اس کو کیسے بھیجا جائے گا؟ جی، اور بھیجا بھی عجیب انداز سے. کمال. فرمایا بھیجا بھی نبی بنا کر اور رسول بنا کر. نبوت کا تعلق تخلیق نور نبوت سے لے کر تا اعلان نبوت، یہ جو تعلق ہے یہ کلیتاً اللہ جل جلالہ کے ساتھ جڑا ہوا. یعنی نبی کا نور نبوت اپنی تخلیق اور اپنے اعلان نبوت سے پہلے معیت الہی میں موجود ہوتا ہے، اللہ کے قرب میں موجود ہوتا ہے. جی. اور قرب الہی میں موجود ہو، واہ. اس کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ یہ تو صاف ظاہر سی بات ہے، اس کائنات میں اللہ کریم کی ذات ازلی اور ابدی طور پہ موجود تھی، سبحان اور وہ ذات واجب الوجود تھی. واہ. اس کو نہ کسی نے پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. واہ جی ٹھیک واہ. ہے، بے شک. نہ اس کو گا گے کی تھا تھے تھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. کمال ہو. نہ اس کو سامنے کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو پیچھے کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو کہتے ہیں وہ دائیں ہے، نہ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ بائیں ہے، چونکہ یہ اشارہ ہو گیا. یہ اشارہ ہو گیا. نہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اوپر ہے، واہ نہ واہ. اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیچے ہے. گویا اینما تولو فثم وجہ اللہ، جدھر تمہارا رخ ہوگا ادھر ہی سامنے خدا، جدھر آپ کا رخ ہوگا ادھر ہی سامنے خدا ہوگا. محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بیت اللہ پہ اجماع امت نہ ہو گیا ہوتا کہ اس سمت کو مڑ کر سجدہ کرنا ہے، اچھا. جی، تو میں یہ بتاتا کہ یہ جو آیت ہے اینما تولو فثم وجہ اللہ، یہ اس آیت سے بعد میں نازل ہوئی ہے جس میں قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ. ہم اس قبلے پہ اس لیے اس کی سمت کرتے ہیں، رخ کرتے ہیں کہ ترضیٰ، حبیب تو نے یہ کعبہ بنایا تھا، تو ہی راضی ہوا تھا اس کعبے پہ. ترضیٰ، آپ ہی راضی ہوئے تھے. فرماتے ہیں اس کو صرف عزت اور وقار مصطفیٰ سے ملا ہے، اور کعبہ کی طرف یا اس کی بندگی ہم نہیں کرتے بلکہ مصطفیٰ نے اس کی طرف رخ فرمایا ہے. اس لیے ہم اس صف کو محمد مصطفیٰ کی اتباع میں منظر کرتے، اتباع محمدی میں ہم کعبہ کی طرف رخ کرتے واہ ہیں. جی واہ. توجہ دیجیے. تو اب سے سورت جو آئی کہ فرمایا انہوں نے کہ یہ آیت بعد میں نازل ہوئی،
اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تو فرمایا اگر حضور نے ادھر رخ نہ کر کے قبلہ کا تعین کیا ہوتا اور اگر اس طرف کو ہمارے لیے ایک سمت نہ متعین کی ہوتی تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ کعبے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرف منہ کرو ادھر ہی خدا ہی خدا. آپ سمجھ گئے؟ تو گویا بنیادی طور پہ یہ کعبہ ہے یا قبلہ ہے یا جنت ہے یا جہنم ہے یا بلندی ہے یا پستی ہے، اس ساری چیزوں کو ایک طرف رکھیں اور ایک طرف حضور علیہ السلام کا یہ جملہ رکھیں کہ کنت نبیم وآدم بین الروح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان اور ابھی پانی اور کیچڑ کے درمیان تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا. اب یہ دیکھیے ابتدا بھی نبوت محمدیہ سے ہوئی. تمام انبیاء کے انوار نبوت کی ابتدا بھی کس کی نبوت سے ہوئی؟ نبوت محمدیہ سے. اور تمام نبیوں کی انتہا بھی کس نبی پہ ہوئی؟ نبوت محمدی پہ. اب اس کو ہم کہیں گے اس اعتبار سے کہ اہتمام ہم یہاں پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ذکر کر رہے ہیں اس نور اول کا جس نور سے کائنات کو وجود بخشا گیا. کائنات کی ہر شے وجود محمدی کے نور سے ہے. آپ سمجھے؟ آقا علیہ السلام کے نور سے ہے. اب نور چونکہ ہم جو ایک لفظ بولتے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کو پوری طرح وسیع نہیں کر سکتے کہ ہم نور روشنی کو کہتے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تمہارے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بہترین نمونہ ہے. اب اس نور کو جب ہم دیکھیں گے تو نور صورت اختیار کرتا. نور کیا اختیار کرتا ہے؟ شکل اختیار کرتا ہے. جب نور شکل اختیار کرے تو وہ صلاۃ بنتی ہے جس میں ہم درود پڑھتے ہیں نبی پاک. کیا کہنے بھائی. جب نور شکل اختیار کرے تو وہ بلندی بنتی ہے جس میں عروج حاصل ہوا محمد مصطفیٰ کو. جب نور خلق بنتا ہے تو وہ قرآن کی صورت میں اخلاق محمدی کی صورت میں سامنے تشریف لاتا ہے. اس لیے کہ انک لعلی خلق عظیم. اس نور کے الفاظ ہاتھ کو ہمیں کالے نظر آتے ہیں مگر اس کے معنی اور اس کی روح انوار کی تجلیات سے بری ہوئی ہوتی ہے. اب اس چیز کو ہم صرف اتنی سی ایک بات کہہ کے آپ کے سامنے پھر میں اختتام کی طرف اس کو لے آتا ہوں. تو فرمایا سب کچھ ابتدا میں اکمال نبوت یعنی تکمیل نبوت اور پھر ابتدا میں اہتمام نبوت تکمیل نبوت جب شروع ہوئی یہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے تو گویا ابتدا اسی نور سے ہوئی اور تکمیل اسی نور سے جا کے ہوئی. ابتدا جاءکم سے ہوئی. قد جاءکم اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا. جاءکم سے ہوئی یہ ابتدا ہوئی اور آخری جو تکمیل ہوئی وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی.
توجہ دیجیے، ہم نے نعمتیں بھی تم پہ تمام کر، ہم نے نعمتیں بھی تم پہ تمام دی، اور ہم نے دین بھی تمہارا مکمل کر دیا. جس سے دین شروع ہوا تھا اسی پہ دین مکمل ہوا، جس سے نبوت شروع ہوئی تھی اسی پہ نبوت مکمل ہوئی. گویا شروع بھی نور نبوت سے نبوت ہوئی تھی، اور اہتمام بھی نور نبوت میں نبوت کا ہوا. گویا ابتدا بھی کائنات کی مصطفیٰ سے ہے، انتہا بھی کائنات کی مصطفیٰ سے ہے. ابتدا بھی آپ کا وجود ہے، انتہا بھی آپ کا وجود ہے، اور پھر ان ساری ابتدا اور انتہا کے درمیان قد جاءکم من اللہ نور، بابا میری طرف سے نور آیا. ٹھیک ہے، اور ایسا نور آیا برہان، جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور پھر وہ نور نبوت ہدایت کے نور میں بدلا، ایمان کے نور میں بدلا، اعمال کے نور میں بدلا. لوگ کہتے ہیں کہ اعمال نجات دیتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اعمال نجات کا سبب نہیں ہے، مصطفیٰ کی ذات سبب نجات، سرکار دو عالم کی ذات سبب نجات ہے. اس لیے کہ جو عمل اس در سے ہو کر گزرے گا وہی قابل قبول ہوگا. جو عمل مصطفیٰ کریم کی اطاعت میں ہوگا، آپ کی اتباع میں ہوگا، آپ کی محبت میں ہوگا، وہی قابل قبول ہوگا. اسی لیے پھر ارشاد فرمایا یہ میرا پیغمبر آ گیا، نبوت ختم ہوئی. پچھلے نبی اعلان کرتے آئے نبوت محمدیہ کا. تورات پڑھ کے دیکھیں، انجیل پڑھ کے دیکھیں، اس میں بات ہوتی رہی فی ہے ہدم و نور، کہ اس تورات میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. اور آدم سے لے کر شروع ہوئے تا عیسیٰ علیہ السلام تک سب آنے والے اس محبوب نبی کا ذکر کرتے رہے، اور ہر کے اوپر، ہر ایک کے اوپر یہ ضروری تھا کہ وہ نبوت خاتمیت محمدی کا ذکر کرے. آپ سمجھے؟ تو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام گفتگو فرما رہے تھے، اور گفتگو فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میرا وقت پورا ہو چکا ہے، میں نے ابھی بہت سارا کچھ آپ سے باقی کہنا تھا، لیکن میرے بعد فارکلیت آ رہے ہیں. فارکلیت بائبل کے اندر محمد مصطفیٰ کا اسم گرامی ہے. سنیے، اسی بائبل میں مولا علی کا نام ایلیا رکھا گیا، اسی بائبل میں محمد مصطفیٰ کا نام فارکلیت رکھا گیا. ہندو کی وید ہو تو بھی محمد کا اسم موجود ہے، ہندو کی وید ہو تو بھی محمد مصطفیٰ کا نام موجود ہے، اور مولا علی کا نام موجود ہے. اس لیے فرمایا میں اور علی ایک نور سے پیدا کیے گئے. واہ بھائی واہ، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے پیدا کیے گئے. ایک وہ ہے جس کے اوپر جہاں سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے وہیں سے ولایت کا آغاز ہوتا ہے. نبوت محمدی، ولایت محمدی ایک دم ساتھ ساتھ چلتی ہے. ولایت محمدی کا نام علی ہے، اور نور محمدی کا نام رسالت. آپ سمجھ گئے؟ تو ان چیزوں کو آپ آگے بڑھتے ہیں جب ہم لے کر، تو صرف بس اتنی سی بات یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہمارے پاس محمد مصطفیٰ کی رحمت کے اور کوئی شے ہمارے پلے.
ان کے بغیر، چونکہ انہوں نے فرما دیا انا آتینا کل کوثر، میرے حبیب نبوت بھی آپ پہ مکمل ہو۔ اب آپ نے دیکھنا نا، ہر نبی حضور کا اعلان کرتا رہا، اور حضور علیہ السلام نے آ کر کیا فرمایا؟ فرمایا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ گویا نعمت بھی مکمل، اسلام بھی مکمل، نعمت بھی مکمل، اسلام بھی مکمل، اور نبوت بھی مکمل۔ اور پچھلے نبی آنے کا انتظار کہتے رہے کہ نہ میرے بعد کوئی رسول ہوگا، نہ میرے بعد کوئی ذلی نبی ہوگا، نہ کوئی بروزی نبی ہوگا، نہ کسی کی نبوت پہ مناظرہ ہوگا، نہ کسی کی نبوت پہ مباحثہ ہوگا۔ گویا مناظرہ کرنا کسی دوسرے کو نبی ثابت کرنا ہوتا ہے، اقرار کرنا ہوتا ہے، کہ رد کرنا بھی کسی کی جھوٹی نبوت کا یہ گویا تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ ہم مانتے نہیں ہیں کسی اور کی نبوت کو، تو رد کیا کریں؟ واہ واہ واہ، تاجدار ختم نبوت، ہم مانتے ہی نہیں ہیں کسی کی نبوت کو، تو ہم رد کیا کریں گے؟ تردید کیا کریں گے؟ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کی نبوت کے لیے بحث کرنا، کسی کی نبوت اور خاتمیت پہ بحث کرنا، یہ ایمانیات میں سے نہیں ہے، نہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ بحث تب کی جائے جب مقابل پہ کوئی ہو، جب میرے نبی کا مقابل ہی کوئی نہیں، اہتمام میں بھی، خاتمیت میں بھی، تو پھر بحث کے قابل ہی کوئی شخص نہیں رہتا کہ اس سے بحث کی جائے کہ نبی کیسے ہے یا نبی کیا۔ گویا ہم نے اپنے نبی پہ ایمان لانے کے لیے، خاتمیت محمدی کے لیے ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خود محمد مصطفیٰ نے بتا دیا خاتم النبیین لا نبی بعد، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اور نبی ہوتا تو کوئی رسول ہوتا نا، کیونکہ پہلے نبی ہوتا ہے، پھر اس نبی کو رسالت دی جاتی۔ آپ سمجھ گئے؟ فرمایا رسالت بھی ختم ہو گئی میرے مصطفیٰ پہ، نبوت بھی ختم ہو گئی میرے مصطفیٰ پہ۔ اب بحث کرنا یا بات کرنا اس بات پہ کہ نبی آخری تھے یا نہیں تھے، یہ ہمارے لیے ضروری نہیں، کیونکہ ہم ڈاؤٹ میں نہیں پڑھتے کہ ہمارا نبی یہ آخری تھا یا نہیں تھا۔ آپ سمجھ گئے؟ قادیانیت سے کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے، کسی مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تمہیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر گویا بحث کرنا، رد کرنا ہے کسی چیز کا، تردید کرنا ہے کسی چیز کا، آپ سمجھ گئے؟ اس کے عدم ثبوت مہیا کرنا ہے۔ گویا جب ہم نبوت کے بعد مانتے ہی نہیں ہیں کسی نبی کو، تو اس کی تردید کیا کر؟ گویا آج کا یہ دن اور یہ ٹائم، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چھوٹی سی محفل، جو خوبصورت سی محفل اظہر بھائی نے قائم کی، اور جس میں ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی، میری طبیعت جو ہے وہ اس انداز کی نہیں تھی کہ میں گفتگو کر سکتا، لیکن پروردگار عالم نے دو چیزیں ہیں، قادیانیت کے اوپر کوئی بحث، کوئی کہے کہ بحث کرو، انہوں نے کہا بحث تو تب کریں کہ کوئی وجود ہو، جب وجود ہی نہیں ہے تو بحث کیا کی جا سکتی ہے؟ بحث تو تب کریں کہ کوئی صفت ہو، جب کوئی صفت ہی نہیں تو بحث کیا کی جا سکتی ہے؟ بحث تو تب کریں جب نبوت سے کوئی موصوف ہوا ہو، جب وہ ہے ہی نہیں تو بحث کیا کی جا سکتی ہے؟ لہذا ضروری ہے کہ ہم بلا کسی تحقیق کے اپنے رب کو ایک مانتے ہیں، اور بغیر کسی تحقیق کے اپنے محمد مصطفیٰ کو آخری نبی اور رسول ہو۔ بس یہ ہمارا ایمان کا حتمی نتیجہ ہے۔ اور اظہر بھائی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے محفل یہ قیام کی، اور ہم آپ کے پاس حاضر۔ بہت شکریہ۔